شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. مائی نیم از ڈاکٹر عرفان. آج کے لیکچر میں ہم سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے متعلق بات کریں گے کہ سوشل میڈیا اپلیکیشنز کون سی ہیں، ان کا امپیکٹ کیا ہے اور رول کیا ہے سوسائٹی میں. تھرڈ نمبر پر اگر ہم سوشل میڈیا ایپس کے ڈسکس کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ ہمارے پاس یوٹیوب اویلیبل ہے. ہم نے جیسے پہلے کہا کہ یوٹیوب پر ہمارا آرگینک ٹریفک جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس پر کانٹینٹس ہمارے لارجر ہونے کی وجہ سے یوٹیوب جو ہے یہ ورلڈ کا لارجسٹ ویڈیو شیئرنگ اور اسٹریمنگ، لائیو اسٹریمنگ جس میں ہم کر سکتے ہیں، وہ پلیٹ فارم بن چکا ہوا ہے. ویڈیوز کے اعتبار سے سب سے بڑا ورلڈ کا پلیٹ فارم ایک یوٹیوب ہے ہمارے پاس. یہ 2005 میں لانچ کیا گیا تھا اور پھر 2006 میں گوگل نے اس کو جو ہے وہ ایکوائر کر لیا تھا. اس پر مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جا سکتی ہیں. اپلوڈڈ ویڈیوز ہم واچ کر سکتے ہیں، آپس میں شیئر کر سکتے ہیں اور ان ویڈیوز پر کمنٹس وغیرہ بھی کیے جا سکتے ہیں. منتھلی ایکٹیو یوزرز کے اعتبار سے 2.7 ہم نے کہا بلین اس کے ایکٹیو یوزرز ہوں گے جو اس کو ایک انفلوئنس دیتے ہیں. لیکن جو آرگینک ٹریفک ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ یوٹیوب کی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا. کی فیچرز اگر ہم یوٹیوب کے کہیں تو یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کی جا سکتی ہیں. ویڈیوز جو پہلے سے اپلوڈڈ ہے ان کو شیئر کیا جا سکتا ہے. اینی ون ود اے گوگل اکاؤنٹ کین اپلوڈ اینڈ شیئر دا ویڈیوز آف یوٹیوب. سبسکرپشنز آپ کر سکتے ہیں. آپ کو کسی چینل سے اچھی انفارمیشن ملی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیتے ہیں اور نوٹیفیکیشنز کے لنک کو آپ کلک کر لیتے ہیں، جس سے آپ کو جیسے ہی اس پیج پر یا اس گروپ میں کوئی نئی ویڈیو آتی ہے، کوئی نئی انفارمیشن آتی ہے تو وہ بھی آپ کو اویلیبل ہوتی ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو آ جاتا ہے. یہاں پر ایک بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ کی سبسکرپشن سے یا نوٹیفیکیشن آن کر لینے سے جو ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہے اس کو کوئی بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو ضرور اس کا ایڈوانٹیج ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کی طرف سے کوئی نیا میٹیریل آتا ہے تو وہ آپ کو فوراً اویئرنیس مل جاتی ہے. تو اس لیے جو یوٹیوب چینل آپ کو اچھے لگیں، جو گروپ آپ کو اچھے لگیں، جہاں پر کنٹینٹس اچھے آ رہے ہیں، وہ ایجوکیشنل کنٹینٹس ہو سکتے ہیں، وہ انٹرٹینمنٹ کے کنٹینٹس ہو سکتے ہیں، وہ اویئرنیس کے کنٹینٹس ہو سکتے ہیں، ان چینلز کو سبسکرائب کر لینا چاہیے تاکہ آپ لیٹسٹ جو وہاں سر اپڈیٹس آ رہی ہیں، نئی چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں، وہ آپ کو فوراً ویو میں ملتی رہے. لائیو اسٹریمنگ کا فیچر بڑا اچھا ہے یوٹیوب پر کہ آپ کوئی فنکشن وغیرہ کروا رہے ہیں، کوئی ایونٹ ہو رہا ہے آپ کا، تو آپ اس کی لائیو اسٹریمنگ کر سکتے ہیں. تو اسی وقت پبلک جو وہاں پر فزیکلی پریزنٹ نہیں ہے وہ بھی اس ایونٹ سے انجوائے کر سکتی ہے یا اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے. ظاہر ہے لائیو اسٹریمنگ آ رہی ہے تو وہ اپنے میسیجز کے ذریعے آپ کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب نے شارٹس کے نام سے بھی ایک دے دیا ہے کہ جو اسمالر ویڈیوز ہوتی ہیں، ریلز کی شکل میں ویڈیوز ہوتی تھی جو مختلف دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کرتے تھے اور ان کے میں پاپولر ہوئی تھی کہ وہ کنٹینٹس جو ہیں وہ چند منٹس کے ہوتے ہیں. یوزر جو ہے وہ اس کو انجوائے زیادہ کرتا ہے بجائے لینتھی ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کے. تو اس لیے یوٹیوب نے بھی یہ فیچر شامل کر دیا ہوا ہے. یوٹیوب شارٹ کے نام سے یہ ویڈیو اویلیبل ہے جو کہ لائک ریلز یا لائک ٹک ٹاک ہمیں ملتا ہے. مونیٹائزیشن کا ایک فیچر یوٹیوب نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے جس میں آپ یوٹیوب کے ساتھ یوٹیوب کے پروگرام کے پارٹنر بن جاتے ہیں. جو لوگ اپنی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کر رہے ہیں وہ ایک سرٹن کرائٹیریا جو ہے اس کو اگر میٹ کر لیتے ہیں. وہ کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سبسکرائبرز کتنے ہونے چاہیے اور آپ کا واچ ٹائم کتنا ہونا چاہیے. ظاہر ہے اگر آپ کے کنٹینٹس اچھے ہیں تو آپ کا واچ ٹائم آٹومیٹیکلی زیادہ ہوگا. تو وہ آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے پھر یوٹیوب نے اس میں ایک رکھا ہوا ہے کہ آپ کے کنٹینٹس، آپ کی ویڈیوز وغیرہ پر مختلف ایڈز چل رہے ہوتے ہیں تو ان ایڈز میں سے ایک شیئر آپ کو مل رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ مونیٹائز ہو گیا ہوا ہے. آپ کا ایک بزنس یا کہہ لیں ارننگ کا ذریعہ بھی آپ کا بن گیا ہوتا ہے. وہاں سے پلے لسٹ وغیرہ ہم بنا سکتے ہیں. جن کا یوٹیوب چینل اپنا ہو، پلے لسٹ بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آرگنائز کر لیتے ہیں اپنی ویڈیوز کو، اپنے کنٹینٹس کو
ایک الگ الگ گروپس کی شکل میں آپ کر لیتے ہیں. جیسے اگر کوئی ٹیچر ہے وہ اپنے یوٹیوب چینل پر کہہ سکتا ہے کہ پروگرامنگ کے لیکچرز میرے یہ ایک پلے لسٹ ہو گئی, ڈیٹا بیسز کے کورسز کے لیکچرز دوسری ہو گئی, انگلش پر کوئی لیکچرز ہیں, انگلش کے فنکشنل انگلش ٹاپک ہے تو اس کی تیسری پلے لسٹ ہو گئی. تو اس طرح یہ پلے لسٹ بنا لی جاتی ہیں جہاں پر آپ کی ویڈیوز الگ الگ آرگنائز ہو جاتی ہیں, آپ اس کو کر سکتے ہیں. ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں اے آئی کی طرف سے, یہ فیچر شامل کر دیا گیا ہے کہ آپ جب اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ ریکمنڈیشنز آپ کو ملتی رہتی ہیں کہ آپ اس کو زیادہ ویورز گین کرنے کے لیے اس میں مزید کیا کر سکتے ہیں, کنٹینٹس میں آپ کس طرح لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا کیا ہے, ڈسکرپشن میں جو آپ رائٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا چیزیں آپ مینشن کر سکتے ہیں. وہ اے آئی کی فیسلٹی بھی ریکمنڈیشن کی شکل میں آپ کو اویلیبل ہے. اس کے علاوہ ایک یوٹیوب پریمیم کا فیچر بھی نیا انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے کہ وہ ویوز جو نہیں چاہتے کہ جب وہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوں, کوئی چیز ویو کر رہے ہوں تو درمیان میں کوئی مختلف ایڈ آئیں, ان کو پسند نہیں ہے, تو وہ پھر آپ پریمیئر ویو یوٹیوب جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اس میں آپ کو جو اتنی بھی ویڈیوز آپ ویو کر رہے ہوں گے وہاں پر کوئی ایڈ وغیرہ نہیں آئیں گے, ایڈ فری آپ کی ویڈیوز آپ کو مل رہی ہوں گی دیکھنے کے لیے. اس کو یوٹیوب پریمیم کہتے ہیں, بڑے کم ریٹ پر ہوتا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویڈیوز آپ کی لرننگ میں یا جب آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کی دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. امپیکٹ اس میں ایک فردر یہ ہے کہ ایجوکیشنل میں ہم یہاں پر مختلف ٹیوٹوریلز ہمیں مل جاتے ہیں, لیکچرز مل جاتے ہیں. آپ کو جو ٹاپک مشکل لگا تھا اس ٹاپک آپ لے کر سرچ کر سکتے ہیں, اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ کو مختلف آ جائیں گے. مزید آپ سیٹنگز وہاں پر کر سکتے ہیں کہ جو ویڈیوز آپ سرچ ہو کر رزلٹ سامنے آئیں ان کے فلٹرز کرنا کہتے ہیں ہم, فلٹر ہو جائیں گے. اس میں شارٹ ٹائم والی آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا لانگ ٹائم والی. اگر میں کسی لیکچر کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ 30 منٹ سے زیادہ لینتھی جو لیکچر ہوگا وہ زیادہ مٹیریل مجھے پرووائڈ کرے گا, تو ہم اس طرح فلٹر کر سکتے ہیں. اور اگر میں انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیزیں ویو کر رہا ہوں تو پھر میری دلچسپی ہوگی کہ میں شارٹ جو ویڈیوز ہیں جن کا ٹائم پیریڈ کم ہے میں ان کو دیکھوں. تو یہ بھی آپ اس میں ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن میں لیکچرز وغیرہ مل جائیں گے. اس کے علاوہ کچھ اسپیشل جو سکلز ہوتی ہیں جیسے گرافک ڈیزائننگ کی سکل ہو گئی ہے, یہ تو کمپیوٹر کے ریلیٹڈ ہے, یا کوئی اور سکلز بھی ہو سکتی ہیں, اس کے متعلق بھی آپ کو مختلف ٹیوٹوریل ملتے رہتے ہیں. میڈیکل سائنس کے متعلق آپ کو کچھ انفارمیشن ملتی رہے گی. ایون ٹیوٹوریل آپ کو یہ بھی مل سکتے ہیں کہ گھر میں کوئی چھوٹی موٹی مشین آپ کی جو خراب ہوئی ہے, بائک کا کوئی پرابلم ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, تو یہ آپ کے ٹیوٹوریلز آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں, آپ ان کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں. انٹرٹینمنٹ تو تمام جگہ پر اویلیبل ہے کہ آپ اس میں میوزک کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں, میوزک لیسن کرنا چاہتے ہیں تو میوزک آپ کو مل جائے گا. آپ موویز ویو کرنا چاہتے ہیں وہ مل جائیں گی. آپ وی لاگز دیکھنا چاہتے ہیں وہ مل جائے گا. کامیڈی شوز کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو مل جائیں گے. تو انٹرٹینمنٹ بھی آپ کو اویلیبل ہوتی ہے. یہ مختلف اس کے فیچرز وغیرہ تھے. امپیکٹ تھا جو اویلیبل ہوتا ہے. اس میں بھی چیلنجز اور کنٹراورسیز ہمارے پاس کچھ آتی ہیں. اگین چیلنجز اور کنٹراورسیز میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس مس انفارمیشن اور فیک کنٹینٹس آ جاتے ہیں. بعض کا یوٹیوب پر بھی فیک کنٹینٹس جو ہیں لوگ سپریڈ کر رہے ہوتے ہیں. پھر کاپی رائٹ وائلیشن کا ایک ایشو یہاں پر بڑا آتا ہے کہ کنٹینٹس کے کاپی رائٹ ہیں کہ میرے کنٹینٹس ہیں, میں نے وہ چیز ڈیولپ کی تھی, میں نے وہ چیز بنائی تھی, ویڈیو بنائی تھی یا کوئی میسیج کیا تھا, اور اس کو کوئی اور اپنے نام کے ساتھ ڈسپلے کر رہا ہے. میں نے ایک ویڈیو بنا دی تھی, اس ویڈیو میں تھوڑی سی چینج کر کے یا کہیں سے مجھے کٹ کر کے اس ویڈیو کو اپنے نام سے شو کیا جا رہا ہے, تو یہ وائلیشن جو ہے کاپی رائٹ کی یہ بھی ہوتی ہیں. انلیگل ہے. جیسے یوٹیوب کو اس کی کمپلینٹ جاتی ہے تو جو وائلیٹ کرنے والا پرسن ہوتا ہے اس کے اکاؤنٹ کو, اس کے پروفائل کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح اس میں بھی سوشل میڈیا کی باقی پرابلمز کی طرح ایک پرابلم ہوتی ہے ہمارے سامنے, جو کہ ہے کہ اسکرین ٹائم اس کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. آپ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں. آپ نے ایک چیز دیکھی ہے تو وہ آپ کو سجیشنز میں فردر پیجز کچھ دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ جو چیز ویو کر رہے ہیں اس کے نیکسٹ کون سے پیجز ہیں. آپ کوئی ایک ڈرامہ سیریل کی کسی ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اسے پریویس ایپیسوڈ اور اسے نیکسٹ ایپیسوڈ کا لنک بھی آپ کو دکھا رہا ہوگا, یا اسے ملتے جلتے کچھ اور ڈرامہ جو ہیں ان کے متعلق بھی انفارمیشن آ رہی ہوگی. آپ اگر کوئی سانگ وغیرہ سن رہے ہیں
ویڈیو سانگ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سانگز کے متعلق آپ کو مختلف انفارمیشن آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح آپ کا واچ ٹائم جو ہے، اسکرین ٹائم جو ہے وہ زیادہ یہاں پر یوز ہونے لگ جاتا ہے، جو کہ آپ کو ایڈکشن کی طرف لے جاتا ہے اور مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا. مونیٹائزیشن کے ڈسپیوٹ بھی کچھ سامنے آتے ہیں کہ یوٹیوب سم ٹائم آپ کو پراپر وارننگ دیے بغیر آپ کو چینل کو ڈی مونیٹائز کر دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو ایکٹ یوٹیوب نے کیا ہے دیٹ از انفیئر، آپ نے ایسی کوئی وائلیشنز وغیرہ نہیں کی تھی، لیکن آپ کی کمپلینٹس وغیرہ مختلف آپ کے جو کمپیٹیٹر ہیں انہوں نے لانچ کی اور اس کے بنا پر یوٹیوب نے ایکشن لے لیا. تو یہ انفیئر ایکٹ بھی کچھ سامنے آتے ہیں یوٹیوب کے، جو انوائٹ کرتے ہیں اس کے یوزرز کو جنہوں نے اپنی ویڈیوز وہاں پر کریٹ کی ہوتی ہیں، اپنا پروفائل بنایا ہوتا ہے. ڈیٹا پرائیویسی کے کنسرنز بھی یہاں پر ہیں. گوگل چونکہ اس کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے ڈیٹے کو، تو وہ آپ کو جس طرح کی آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو اس کے مطابق پھر ایڈز اس ویڈیو میں جو ایڈ فری اگر پریمیم آپ نے نہیں لیا ہوا لنک کنیکشن تو پھر وہ آپ کو ایڈز بھی جس طرح کی آپ چیزوں میں انٹرسٹڈ لیتے ہیں اس طرح کے ایڈز آپ کو آپ کی ویڈیوز کے درمیان آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کا آپ کی پرائیویسی جو ہے اس کے لیے کنسرن ہوتا ہے. یوٹیوب کے بعد اگر ہم چیک کریں تو پھر نیکسٹ ہمارے پاس انسٹاگرام سوشل میڈیا ایپ آتی ہے. انسٹاگرام جو ہے اس پر بھی آپ فوٹوز اور ویڈیوز جو ہیں یہ شیئر کر سکتے ہیں، کریٹ کر سکتے ہیں. انسٹاگرام 2010 میں لانچ کی گئی تھی اور بعد میں 2012 میں اس کو فیس بک نے ہی ایکوائر کر لیا. انسٹاگرام ہیز گرون ریپڈلی بیکمنگ ون آف دا موسٹ پاپولر سوشل میڈیا پلیٹ فارم. اس کے مختلف اور یہ ینگر آڈینس جو ہے اس کو بڑی جلدی اس نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا. اگر ہم فیچرز کی بات کریں تو فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ کا فیچر بھی ہے اس میں، سٹوری شیئرنگ کا فیچر اس میں اویلیبل ہے، ریلز یعنی شارٹ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں، وہ شیئر کر سکتے ہیں، مختلف پیجز کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ میسیجنگ بھی اس میں کی جا سکتی ہے اور شاپنگ کا فیچر بھی اویلیبل ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس میں سے شاپنگ کے لیے چیزیں سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ایپ جو ہے آپ کی شاپنگ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. آپ براؤز کرتے ہیں مختلف پروڈکٹس کو ڈائریکٹلی اور وہیں سے آپ انسٹاگرام سے ہی آرڈرز وغیرہ بھی اپنے پٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ان چیزوں کو لائک کر رہے ہیں، پرچیز کرنا چاہتے ہیں. امپیکٹ کے اعتبار سے اگین جو امپیکٹ سب میں ہم کہہ رہے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کے متعلق ہے، آپ ایڈکٹیڈ ہو جاتے ہیں، کنٹینٹس میں آپ کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے. کلچرل انفلوئنس بہت ہوتا ہے. انسٹاگرام ہیز شیپڈ ویژول کلچرز اور انفلوئنس دا ٹرینڈز ان فیشن، بیوٹی اور ٹریول. یہ آپ کے ٹرینڈز وغیرہ آپ دیکھ کر کے فلاں فیشن جو ہے وہ 2-4 لوگوں نے جو پاپولر ہیں انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، ان کے فیشن کی ریلز آپ کے سامنے آئی ہیں تو ایسا ایسا اس کی طرف بھی آپ آتے ہیں. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹنگ میں اس کا ایک انفلوئنس ہو رہا ہوتا ہے. تو انسٹاگرام جو ہے وہ مارکیٹنگ میں انفلوئنس کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں اور پھر آپ کو ایک قسم کا موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو پرچیز کریں یا ان کو فالو اپ کرنا شروع کریں. یہ کمیونٹی بلڈنگ میں بھی یوز ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے کچھ ایسی انفارمیشن کریٹ کر دیتے ہیں کہ پھر سب لوگوں کی سوچ جو ہے وہ اس طرف چل پڑتی ہے اور وہ اس کو فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں. چیلنجز اس کے جو ہیں جیسے ابھی ہم نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہو گیا ہے، پرائیویسی ایشوز اس میں بھی رہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ جو پرائیویٹ ہمارا ڈیٹا ہے وہ کوئی اور مس یوز نہ کر رہا ہو، اور اسپیشلی اسی ڈیٹے کی بنا پر جو آپ کو ٹارگیٹڈ ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. لاسٹ ون میں اگر ہم بات کریں تو وہ ٹک ٹاک کی بات ہے. ٹک ٹاک پلیٹ فارم جو ہے یہ بھی ویڈیوز کریٹ کرنے کے لیے، سوشل میڈیا پر ویڈیوز کریٹ کرنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کو لانچ جو کیا گیا تھا 2016 میں ایک چائنیز کمپنی نے، بائٹ ڈانس کے نام کی چائنیز کمپنی ہے، اس نے لانچ کیا تھا اور بہت جلدی اس نے پاپولیرٹی گین کی ہے کیونکہ اس میں جو آپ ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں اس میں مختلف فلٹرز وغیرہ لگانا اور مختلف
سانگ شامل کرنا ہے، اس طرح کے فیچر ہیں. چیک کرتے ہیں کون کون سے فیچرز ہیں. ایک تو شارٹ ویڈیوز وغیرہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں، 15 سیکنڈ سے 3 منٹ تک کی نارمل ایک رینج ہوتی ہے ویڈیوز کی جو اس پر کریٹ کی جاتی ہیں. ایڈیٹنگ ٹولز آپ کو بہت زیادہ اویلیبل ہیں. ان ایڈیٹنگ ٹولز میں فلٹرز آپ کے پاس ہیں، مختلف افیکٹس آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ اوورلے آپ یوز کر سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو میں ٹیکسٹ بھی ساتھ ساتھ کچھ ڈسپلے ہو رہی ہو، اور آپ جو کریٹیو ایکسپیرینس ہے، ایکسپریشن جو ہے وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. ساؤنڈ لائبریریز ہم نے کہا کہ ٹک ٹاک کی طرف سے اویلیبل ہیں. آپ اپنی ویڈیوز کے ساتھ بیک اینڈ کے طور پر مختلف ساؤنڈز کو اگر آپ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے یوز ہوں گے. فار یو پیج اس کا ایک فیچر ہے، الگوریدم ہے جو کنٹینٹس ٹیلرڈ کرتا ہے، یوزر انٹریکٹ کی بنیاد پر انگیج کرتا ہے مختلف ٹرینڈنگ ویڈیوز آپ کو دکھا کر. اس کے علاوہ جو ہے ٹک ٹاک جو ہے یہ وائرل چیلنجز کے طور پر بہت زیادہ انکریج کرتا ہے یوزر کی پارٹیسپیٹ کرنے کو، اور مختلف ورژنز اس کو نئے سے نئے آتے رہتے ہیں. یوزر اپنے ویڈیوز کے بھی نئے ورژنز جو ہیں وہ کریٹ کرتا رہتا ہے. لائیو اسٹریمنگ بھی اس میں اویلیبل ہے. آپ جیسے یوٹیوب پر یا اپنی لائیو اسٹریمنگ کر سکتے تھے یوٹیوب چینل پر، اسی طرح ٹک ٹاک میں بھی لائیو اسٹریمنگ ہو سکتی ہے، لیکن وہ بہت کم فیچر اس کا ہوتا ہے. زیادہ تر یہ شارٹ ویڈیوز کے لیے یوز ہوتی ہے. اگر ہم اس کے بھی امپیکٹ کی بات کریں تو کلچرل انفلوئنس بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ لوگوں کا کنسرن یہ ہے کہ کیونکہ چائنیز لوگوں کی یہ ویب سائٹ ہے، چائنا کے لوگوں نے اس کو ڈیولپ کیا تھا، تو وہ اپنے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ اپنی چیزیں لوگوں میں انفلوئنس کر رہے ہیں، کنٹینٹس اپنے کر رہے ہیں. اسی طرح مارکیٹنگ اپرچونیٹیز جو ہیں، برانڈز جو ہیں مختلف، اس کا انفلوئنس بھی ٹک ٹاک کی مدد سے سامنے آتا ہے. تو یہ اس کے مختلف امپیکٹس میں آ گیا ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ ہم نے کچھ سوشل میڈیا ایپس جو ٹاپ 5 اگرچہ آپ ان کے متعلق جانتے تھے، لیکن اس کو الگ کچھ کیٹیگریز میں ہم نے ڈسکس کر لیا. ان کیٹیگریز میں جو چیزیں ہم نے ان کی ڈسکس کی تھی وہ ہمارے پاس ہو گئی تھی کہ ہم نے ان کے کی فیچرز، پہلے اس کا ایک انٹروڈکشن دینا تھا ہر ایک سوشل میڈیا ایپ کا، پھر ہم نے اس کے کچھ کی فیچرز کو ڈسکس کیا، اور کی فیچرز کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے اس کا امپیکٹ سوسائٹی پر کیا ہے وہ ڈسکس کیا، اور پھر اس کی جو کچھ چیلنجز ہیں، کنٹروورسیز ہیں وہ کی. تو یہ 3-4 مختلف سٹیپس ہم نے بنا لیے. تو اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو کہ سوشل میڈیا ایپس کے متعلق تھا. تھینک یو.